السماوات والأرض في ستة أيام والصلاة والسلام على من كان نبيا إذا آتم الدنيا الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. فقد قال الله جل وعلا في القرآن المجيد والفرقان المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة. محترم حاضرین اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل کی قرآن پاک کی جو آیتیں مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم سنا سے اور ایک مرتبہ آواز جلد دروشی پروگرام پیش کی پوری چونکہ بڑی ہی متبرک رات اور بڑی ہی خوشگوار لمحات ہیں کہ جس محفل کا آغاز قرآن پاک کے آیتوں کے ذریعے آغاز اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کلام اشعار سننے اور سنانے کی سعادت نصیب ہو، وہ مقام وہ جگہ بڑی معزز ہوتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو اس کائنات کی آغاز، بلکہ اللہ رب نے اس کائنات کو آغاز ہی کیا اس بات پر کہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کی جا رہی ہے۔ گویا کہ نعت خوانی یہ آغاز ہے، آغاز کائنات اگر حقیقت میں سمجھا جائے تو اسی طرح جن محفلوں میں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت محبت میں اشعار پڑھی جائے، سنی جائے، وہ بڑی ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح خانقاہ معصومیہ سے وابستہ تمام افراد کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ زیادہ وقت لیے بغیر ایک شریف آپ کے آگے عرض کر کے اپنی باتوں ختم کروں گا کہ جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن اور منافقین کے درمیان جو پہچان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اس میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی پہچان مومن کی یہ ہوگی کہ جب وہ بات کرے، جب وہ گفتگو کرے، وہ سچ گفتگو کرے گا، حق بولے گا، سچی بات کرے گا، اور اس کے علاوہ کچھ گفتگو نہیں کرے گا۔ دوسری نشانی جو بتائی مومن کے متعلق کہ مومن وہ ہوگا کہ جب وہ گفتگو کرے گا تو سچ گفتگو کرے گا، حق بات کرے گا، اور دوسری نشانی فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز اس کے پاس امانتاً رکھ لی جائے، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی احباب، کوئی جان پہچان شخص اس تک کوئی چیز امانت میں رکھے، دنیا کی دولت یا کوئی اور چیز، کوئی کتاب، کوئی اور چیز اس کے پاس امانت رکھ دیا جائے اور وہ اس امانت میں خیانت نہ کرے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ اور اسی طرح کہا جائے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہوگا مومن کی تیسری پہچان بتائی کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح منافق کی پہچان بتائی کہ جب وہ گفتگو کرے گا تو اس کی گفتگو کی آغاز تا انتہا جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا۔ اور پھر بتائیں کہ منافق کی دوسری پہچان یہ ہوگی کہ اگر کوئی بھروسہ کر کے اس شخص کے پاس کوئی امانت میں کوئی چیز رکھ دے تو اس امانت کو امانت نہیں سمجھے گا، بلکہ اس میں خیانت کرے گا۔ وہ چیز کو ذاتی ملکیت میں لا کر اس کے شخص جس نے رکھائی ہو اس کے پوچھنے تک اس کو استعمال کرتا رہے گا، اپنی ضروریات میں لاتا رہے گا، اس امانت میں خیانت کرے گا، یہ منافق کی پہچان ہے۔ اور پھر تیسری چیز بتائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نہ نگاہ کی حفاظت کرے گا، نہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا۔ تو یہاں اس حدیث شریف مختصر سی حدیث سے بات بتانا مقصود یہ ہے کہ جس معاشرہ، جس ماحول یا جس دور سے ہم گزر رہے ہوں وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت معنی رکھتی ہے۔ وہ اس صورت میں معنی رکھتی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ دنیا کا ایک رخ، اہل دنیا کا رخ، ان کی جانب، ان کے اعمال، ان کے کردار، ان کے اوصاف کسی اور رخ کی طرف جا رہے ہوں گے،
جس کو منافقانہ طرز بھی کہا جا سکتا ہو، لیکن منافق کی تمام تر نشانیاں بتانے کے باوجود اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا خط کھینچا کہ جہاں مومن اور منافق کی پہچان واضح کر کے حضور نے بتا دیا کہ چاہے وہ زمانہ ہو اور کوئی بھی آ جائے، جب تک یہ اوصاف کسی میں پایا جائے تو مومن ہوگا، جو منافق کی علامت پائے جائیں گے تو منافق ہوگا۔ تو یہاں اس حدیث شریف کو آپ کے آگے سنانے کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح ہم سبھی حضرات اس طرح سے اس بات سے واقف ہیں کہ کسی بھی سلسلے سے، کسی خانقاہ سے، کسی نیک بزرگ شخصیات سے وابستگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمانے کا روح یا دور کا روح جس جانب بھی ہو، جس شخصیت پر میرا اعتماد ہے، جس وابستگی کا میرا اعتماد ہے، اس سلسلے سے میری اعتماد ہے، وابستگی کا مطلب یہ ہوگا کہ زمانہ اور دور مجھے کسی اور روح پہ لے جائے، لیکن یہ وہ شخصیت اعتماد مجھے دلاتی ہے کہ مجھے ہر تمام تر منافقانہ چال سے، ہر دور، ہر زمانے، ہر رنگ سے نکال کر اس رنگ میں رنگنے کے بجائے دوبارہ میرے اندر ایمان کی شمع جلائے، دوبارہ میرے اندر کچھ اوصاف حمیدہ، اچھے اخلاق کے بیج بونے کی عادت ڈالے، مجھ میں خیر کا جذبہ پیدا کرے۔ یہ تعلق، یہ نسبت کسی بارگاہ سے، کسی شخصیت سے جڑنے سے وابستگی کا مقصد اصلی اور مقصد حقیقی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہر فرد کے اندر یہ پہچان، یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ جو ایک پہچان حضور پاک علیہ السلام دی گئی ہے کہ وہ اس خط کے درمیان کوشش کرے کہ اس دوسرے خط کی طرف نہ آئے، ایک خط کھینچ کے بتائے اس طرف مومن ہوگا اور اس طرف منافق ہوگا۔ کوئی عام بات نہیں، بلکہ ایک اندازے کے مطابق دیکھیں کہ پہلی پہچان بتائی کہ جب مومن وہ ہوگا کہ گفتگو کرے گا تو سچ گفتگو کرے گا، اور منافق یہ ہوگا کہ جب گفتگو کرے گا تو آغاز تا انتہا جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا۔ اب ہمارے معاشرے کی طرف آتے ہیں، دیکھیں ہر گھر میں یا کسی خانوادے میں یا کسی اور جگہ، کسی محلات میں، کسی بازاروں میں یا ہر شعبے زندگی کے ہر شعبے سے جہاں ہمارا تعلق ہے، ہمارا وابستگی ہے، وہاں ہر جانب سے تجارتوں میں ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو جھوٹ کی ایک ایسی وبا چلی آ رہی ہوتی ہے کہ جس سے بچنا محال بلکہ ناممکن ہوتا رہا ہے۔ کوئی تجارت کرنے والے افراد گرچہ کہ اس کا لباس مسلمانی لباس ہو، وہ ہمیں یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ بڑا مشکل ہے اس زمانے میں سچ بول کر کاروبار کرنا۔ ہر کوئی یہ کہتا نظر آئے گا کہ اس زمانے میں بڑا مشکل ہے کہ سچ بول کر کاروبار کروں یا سچ بتا کر کاروبار کروں۔ یہ زمانہ، یہ دور، یہ اہل دنیا کا رواج، یہ منافقتانہ چال ہوگی، لیکن اسی طرح یہ تمام دنیا کے افراد کا حال ہوگا۔ لیکن ایک طرف وہ لوگ، وہ شخصیات، ہمارا جو نسبت، جو تعلق جو بنا ہوتا ہے اہل اللہ سے، اللہ والوں سے، خانقاہوں سے، عظیم شخصیات سے جو جڑنا، جو نسبت، جو تعلق ہوتا ہے، یہ کب ظاہر کرے گا کہ ہماری نسبت کمی ہوئی ہے؟ یہ نسبت اس وقت ظاہر کرے گی کہ جب ہمارے اندر یہ تمام دنیا کے احوال ہوتے ہوئے، یہ دنیا کے گرد و غبار کے ہونے کے باوجود یہ چیزیں ہمارے اندر ایسے مرتب نہ ہو جائے کہ جب ہم گفتگو کریں تو ہماری زبان آغاز تا انتہا، صبح سے لے کر شام تک اگر جھوٹ پر ملبس اور مبنی رہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جہاں سے ہم جڑے ہوئے ہوں گے یا جس خانقاہ، جس شخصیات سے جڑے ہوں گے، اس کے اثرات ابھی ہم پر نمودار نہیں ہوئے یا اس سے حقیقی وابستگی ہمیں نہیں ہوئی۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم یہ معیار کریں گے کہ ہمارے اندر جب یہ صفات پائے جائیں، زمانے کا رخ کسی اور جانب ہو یا لوگ اہل زمان کسی اور جانب جائے، ان کے اوصاف کچھ اور بتائے، منافقتانہ چال پر چلے، جن کی کاروبار کا یا گفتار کا یا گھروں کے ہر ماحول کا یا ہر انداز میں جھوٹ پر مبنی ہو،
تو اس تمام تر گرد و غبار سے اپنے آپ کو بچا کر کوشش یہ کی جائے کہ حق بولا جائے، سچ بولا جائے، تجارتوں میں سچ بولا جائے، ایمانداری کو لازم کیا جائے، اور گھروں میں یہ ماحول رکھا جائے کہ والدین اولاد کے ساتھ ہو یا اولاد والدین کے ساتھ ہو یا رشتہ دار احباب کے ساتھ ہو، بڑا بھائی چھوٹے کے ساتھ ہو، یہ تمام تر معاملات یا آپسی تعلقات میں حق گفتگو اور سچ گفتگو کی روانی ہونا چاہیے۔ میں ایک مثال دے کر عرض کروں گا، چونکہ وہ مثال ہے جو ہر کوئی دیکھ رہا ہوگا، بلکہ ہر کسی سے یہ مشاہدہ بھی ہوگا کہ عام طور پر یہ میرا بھی یعنی کہ مشاہدہ ہے کہ جب دیکھا جائے کہ کسی شخص کے کسی باپ کسی گھر میں داخل ہو، کسی گھر میں ہو، کسی اپنی اولاد کے ساتھ ہو، اسی باپ کے کسی ایک دوست نے باہر سے گھر کے باہر آ کر دستک دے، آواز دے، اور اس دستک اس آواز پر باہر جو دستک جو آواز دی جا رہی ہو، اس دستک اور اس آواز پر جو باہر کوئی اور نہیں بلکہ اندر گھر میں بیٹھے والد محترم اپنے بچے کو بھجا رہی ہیں، باہر کے جاؤ بیٹا، باہر دیکھو کہ باہر کون آئے ہیں۔ جب بیٹا باہر جا کر دیکھتا ہے کہ فلاں شخص آیا ہے جو میرے والد کے دوست ہیں، اس خیال سے پھر دوبارہ وہ اندر یعنی کہ گھر میں لوٹ کر اپنے والد کو یہ اپنے ابا جان کے خبر دیتا ہے کہ باہر آپ کے قریبی دوست آئے ہیں، کوئی جان پہچان باہر آ کر کھڑے ہیں، کیا میں انہیں اجازت دوں؟ یہ بیٹا سوال کر رہا ہے باپ سے کہ باہر کوئی اور نہیں، کوئی اجنبی نہیں بلکہ آپ کا کوئی قریبی دوست آیا ہوا ہے۔ اس وقت یہ ماحول ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کام کی وجہ سے یا کسی اور غرض کی وجہ سے یہ باپ یہ تعلیم دے رہا ہوگا، بیٹے جاؤ باہر جو کھڑے ہیں انہیں بولو کہ گھر میں باپ نہیں ہو، باہر چلے گئے، گھر میں والد نہیں ہے وہ کسی کام پر باہر گئے ہیں، اس طرح کہہ کر انہیں بھیجا دو۔ یہ وہ ماحول، یہ وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ گھر افراد کے درمیان یہ چیزیں پائی جا رہی ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں اتنی عام ہوتی ہیں، اور یہ اہم اس وجہ سے ہے کہ یہاں سب سے بڑا سبق یہاں کہ ایک والد جو سب سے بڑا سبق اپنی اولاد کو دے رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ جب بھی موقع آئے تو جھوٹ بولنا۔ یہاں ایک والد خود اپنی اولاد کو تعلیم اور تربیت دے رہا ہوتا ہے کہ موقع اور مناسبت سے دیکھ کر کبھی آئے تو اپنی ضرورت کے وقت میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ یہ خود ایک باپ بطور مربی کے یا بطور معلم کے اپنے اولاد کو تعلیم دے رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ جہاں جس کردار کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے یہ واضح فرمایا ہو کہ مومن کی یہ پہچان ہوگی کہ جب بھی وہ گفتگو کرے سچ گفتگو کرے گا، اور منافق کی یہ گفتگو ہوگی کہ جب بھی وہ گفتگو کرے گا تو جھوٹ پر مبنی ہوگی۔ بتائیں یہاں جن ماحول میں جن گھروں میں جہاں جھوٹ اتنا عام ہو کہ خود باپ اپنی اولاد کو جھوٹ بولنا سکھا رہا ہوتا ہو تو پھر یہاں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان تمام گرد و غبار بھائی، بلکہ یہاں ایک اور بات عرض کر دوں کہ جب زبان سے سچ گفتگو اور منافقت کی پہچان آئی تو یہاں حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مومن اور منافق کی پہچان کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہوگا کہ جب وہ گفتگو کرے گا تو سب سے پہلے وہ سوچے گا، وہ غور کرے گا، پھر گفتگو کرے گا، اس کے تدبر اس کے تفکر کے بعد اس کا تکلم ہوگا، یعنی کہ پہلے وہ غور کرے گا، پھر فکر کرے گا کہ وہ کیا بولے گا، پھر اس کے بعد وہ کلام کرے گا، گفتگو کرے گا۔ پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ منافق کی یہ پہچان ہوگی کہ جب بھی وہ گفتگو کرنا چاہے گا تو پہلے گفتگو کرے گا، پہلے کلام کرے گا، پہلے بولے گا، پھر اس کے بعد یہ سوچے گا کہ میں نے کیا بولا ہے اور میں نے کیا کہہ دیا۔ یہ منافق کی پہچان ہوگی کہ پہلے بولے گا، پھر اس کے بعد غور کرے گا کہ میں نے ایسا کیوں بولا ہے، میں نے کیا بولا ہے۔ سوچ اس کے بعد ہوگی اور کلام پہلے ہوگا، اور مومن کا یہ عمل ہوگا کہ گفتار آغاز نہیں ہوگی بلکہ تفکر، اس کی سوچ عقل ہوگی۔ پہلے سوچے گا کہ عظیم شخصیات بزرگان دین سے جب کبھی کسی کو یہ توفیق نصیب ہوئی ہو زندگی میں کہ جن عظیم شخصیات کی صحبتوں میں بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ گفتگو بڑے کم درجے پر کرتے ہیں،
اور ان کی عقل و فہم، ان کی تمام تر غور و فکر کا نتیجہ ابتدا سے لے کر انتہا ہوگا، بلکہ گفتگو 2 3 4 جملوں سے بڑھ کر نہ ہوگا۔ تمام تر لمحات کی صحبات میں وہ بس تفکر اور غور و فکر میں اور خاموشی پر غالب ہوگی، کلام غالب نہ ہوگا۔ یہاں مومن کی یہ پہچان ہوگی کہ مومن کی پہچان یہ کہ خاموشی کلام پر غالب ہوگی، کلام قلیل اور کم ہوگا، اور منافق کی یہ پہچان ہوگی کہ اس پر آواز، شور اور کلام ایسا غالب ہوگا کہ خاموشی اور صبر اور ضبط اس پر دب جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، اور کلام بول چڑھے گا، کلام بولنے لگے گا، اور زبان حرکت کرتے لگ جائے گی۔ تو یہ تمام تر چیزیں مومن و منافقت کی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں گرچہ کہ ہمارے معاشرے میں اسے بہت ہلکا اور کم سمجھا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ بزرگان دین کے تعلیمات کے مطابق اس کے پیچھے بہت بڑی راز اور رموز اسرار چھپے ہوتے ہیں، جس کے لیے سمجھنے کی عقل اور فہم درکار ہوتی ہے۔ پھر یہاں میں ایک اور بات حضرت مولانا مرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ وجل کریم کی بات یاد آئی، تو اس بات کو کرتے ہوئے آگے کی بات ختم کروں گا۔ تو یہاں بڑی اچھی بات حضرت مولانا کائنات شیخ خدا علی کرم اللہ وجل کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان یہ وہ چیز ہے، بڑی تفصیل سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ زبان کو مولانا کائنات فرماتے ہیں کہ زبان ایک شیر کی طرح ہے، زبان ایک شیر کی طرح ہے، اور اس کے جتنے بھی 32 دانت ہے، یہ 32 دانت گویا کہ ایک پنجرہ ہے، قید خانہ ہے اس زبان کے لیے جو شیر کے مانند ہے۔ تو اسی طرح حضرت مولانا کائنات فرماتے ہیں کہ جب تک شیر کسی پنجرے میں قید ہو، سلامت ہے اور محسوس ہے، اچھا نظر آئے گا، کہ لوگوں کے لیے تلذذ بھی ہوگا، کہ لوگ اسے دیکھ کر لطف بھی لیں گے۔ کس سے لطف لیں گے؟ جس شیر سے جب وہ قید میں مقید ہو۔ لیکن اگر وہی شے اس قید سے باہر نکل آئے تو جس سے لذت لینے کے بجائے ہلاکت ہوگی، کہ وہی شیر لذت لینے والوں سے لذت لے رہا ہوگا، ان پر ظلم اور حاوی ہوگا۔ تو یہاں مولانا کائنات نے بڑی عظیم مثال کے ذریعے فرماتے ہیں کہ زبان گویا کہ ایک شیر کی طرح ہے۔ یہ تمام دانت اللہ نے اس انداز سے تخلیق فرمائی، پیدا فرمائی کہ دانت 32 دانت گویا کہ قید خانہ ہے، اور زبان شیر کی طرح ہے۔ یہ جب تک اس قید خانے میں ہے، ان دانتوں کے درمیان ہے، محفوظ ہے، سلامت ہے، اس کا ایمان بھی سلامت ہے، اس کا کردار بھی سلامت ہے لوگوں کے آگے عیاں ہونے سے۔ لیکن اگر یہ زبان اس قید خانے سے باہر نکل پڑے تو پھر بہت ساروں کو زخمی کرے گا۔ پھر کیسے زخمی کرے گا؟ شیر کا زخمی کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چیر پاڑ کرے گا، گوشت کھانا چاہے گا۔ پھر یہ زبان کا زخمی کرنا کیسے ہوگا؟ زبان کا زخمی کرنا ایسا ہوگا کہ جس سے وہ گفتگو کر رہا ہوگا، کوئی والد ہوگا، کوئی بھائی ہوگا، کوئی رشتہ دار ہوگا، کوئی دوست ہوگا، جس سے بھی وہ گفتگو کر رہا ہوگا، کہ اس پر گفتگو ایسا حاوی ہو کہ جب بھی گفتگو کرے ایسا گفتگو کرے کہ وہ یہ بھی نہ سوچے کہ میری گفتگو سے آگے والے کا کیا حال ہوگا، یا اگر میرا انداز گفتگو ایسا ہو کہ میری گفتار کے بعد میری گفتگو یا میری بات کو سن کر آگے والے کو تکلیف ہو، تو یہاں زخمی زبان کے جو شیر کی مانند ہے، کسی جسم پر زخمی تو نہیں کرے گا لیکن دل کو زخمی کرے گا، اور جسم پر زخمی کرنے سے 1000 گنا کسی دل پر زخمی کرنا ہوگا۔ جسم پر زخمی کیا جائے تو ممکن ہے اسے مرہم پٹی کی جائے تو وہ درست ہو جائے، لیکن دل پر جو زخمی لگ جائے، جو زبان جسے شیر سے لگتا ہو، تو بڑی مشکل اور محال ہوگا کہ اس پر زخم لگایا جائے۔ تو یہاں یہ تمام تر تمثیلات، یہ حدیث، یہ مولانا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے فرامین، یہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین، یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مومن و منافق کے درمیان پہچان، کہ جب بھی بولے گا تو سچ بولے گا، حق بولے گا، سچ کے علاوہ کچھ نہ بولے گا۔ یہ تمام تر چیزیں پھر قرآن پاک کی وہ آیت جو ہم نے آپ کے آگے فرمائی کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ایک ہی آیت میں اللہ رب العزت نے ایسی رموز و اسرار بلکہ تمام تر شر و فسادات کو جمع کر کے ایک آیت میں اللہ نے جمع کی ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ایسی شر زبانوں کے لیے ہلاکت ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایسی شر پسند زبانوں کے لیے ہلاکت ہے، بلکہ مفسرین تو یہاں ویل کے معنی میں ایک جہنم کی کسی وادی کے معنی میں مراد لیتے ہیں
کہ ایسی زبان بدتمیز زبان یا ایسی زبان جس سے لوگوں کے دل زخمی ہو، ایسی زبانوں کے لیے ہلاکت ہو۔ یہ قرآن کے پاک کی آیات اور یہ تمام احادیث کا مجموعہ ہمیں یہی بتا رہا ہوتا ہے، اور ہم تمام ہر فرد جو یہاں بیٹھا ہو، سامعین اور سامعات، ان سے یہی گزارش ہوگی کہ جو جڑے ہیں، وابستگان ہے، وہ خانقاہ سے، بزرگان دین شخصیات سے وابستگی کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک ان نسبتوں کا فیض یا اس کے مظاہر اپنے وجود، اپنے کردار پر ظاہر نہ ہو، وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی کیوں نہ ہو کہ جب بھی وہ بولے، حق بولے، سچ بولے، ان اوصاف و کردار پر ہی پہچان ہوگی کہ یہ کہاں سے وابستگی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ زمانہ بھر کے تمام تر لوگ، افراد، یہ دنیا کے اہل دنیا یا اہل دنیا پر یہ چیزیں غالب ہوں کہ جب بھی وہ گفتگو کرے تو جھوٹ گفتگو کرے، لیکن یہ کسی خانقاہ سے وابستگی لوگوں کے لیے زیب نہیں دیتا کہ ایسے عظیم شخصیات سے جڑ بھی جائے اور پھر بھی ان کی زبانوں سے لوگ محفوظ نہ ہو، اور پھر بھی ان کی زبانیں گرد غبار، زمانے کے گرد غبار ہو، پھر بھی ان کی زبانوں پر دنیا کے گرد غبار غالب آئے اور ان پر خاموشی کے بجائے گفتگو غالب آئے، تو یہ تمام تر چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ نسبت کا فیض ابھی جاری نہیں ہوا ہے۔ یہ پہچان بنا لیں کہ فیض نسبتی اسی وقت ہوگا کہ جب اس کے اثرات ہم میں مرتب ہوں گے۔ اور چونکہ گفتگو طویل ہو جائے گی، بس حدیث کو ختم کروں گا کہ ایک پہچان جو ہم نے گفتگو فرمائی کہ جب بھی بولے گا تو سچ بولے گا، دوسری پہچان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب کوئی چیز اس کے پاس امانت میں رکھی جائے، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی چیز ہو، کوئی چیز اور ہو، کوئی پیسہ ہو، کوئی دولت ہو، کوئی بھی چیز ہو، امانت میں رکھی جائے۔ امانت میں رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تم پر اعتبار کرتا ہوں، تم پر اعتماد کرتا ہوں، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ اس اعتماد کے ساتھ کوئی شخص کوئی پیسہ، کوئی چیز اس کے پاس رکھ دے، اور پھر جس شخص کے پاس رکھا گیا ہے، اب یہاں پہچان شروع ہوگی کہ آیا یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہوگی کہ جو چیز امانت میں رکھی گئی ہے اس کو امانت سمجھے گا، اور جو منافق کی پہچان ہوگی اس کے اندر خیانت کرے گا۔ کیسے خیانت کرے گا؟ اب چونکہ چیز کو رکھ کر وہ شخص تو چلا گیا، اب اس کو میں استعمال کروں گا کہ وہ اسے کیا معلوم ہوگا، وہ کیا پہچانے گا، چاہے وہ پیسے کی شکل ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس کو استعمال کر لوں گا، جب وہ پوچھے گا تو اسے دے دوں گا۔ یہ تمام تر ہیلے بہانے مکاریاں ہوں گے، لیکن یہ تمام تر چیزیں خیانت میں داخل ہوں گی۔ اور میں اگر اسی حدیث کو یا اسی لفظ کو اگر تشریح کروں گا تو شاید زیادہ وقت ہو جائے گا، زیادہ طویل وقت لیے بغیر، بلکہ آج کا درس یہی سمجھیں کہ اس حدیث کے مفہوم میں کہ اپنی زبانوں کو، اپنے ہر طرح کے زبانیں اور دور اور ہر فتنے سے، یہ تمام تر دنیا کا ایک رخ ہوگا، لیکن اپنے آپ کو ان تمام گرد غبار سے بچاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے والے تمام تر سلاسل اور بزرگان دین سے جڑنے والے افراد اپنی زبانوں کی حفاظت بھی کریں اور سچائی کو غالب رکھیں، خاموشی کو غالب رکھیں۔ یہی بزرگان دین کا شعر اور یہی بزرگان دین کے تعلیمات ہیں۔ اور چونکہ یہاں زبان کی بات بھی جب آئی تو بات اور طویل ہو جائے گی، لیکن بس مختصر یہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کی تشریح اور طویل تک کرتے ہوئے آگے فرمائی ہے کہ زبان یہ وہ چیز ہے کہ یہی چیز کسی انسان کی کردار کی پہچان بنے گی۔ حضور غوث پاک فرمانے لگے کوئی بھی انسان ہو، جب تک اس اگر اجنبی ہو اس کے بارے میں اچھا گمان کیا جا سکتا ہے کہ اچھا شخص ہے، جب تک کہ وہ گفتگو نہ کرے۔ اگر وہ گفتگو کرے گا تو اس کی گفتار سے سمجھ آئے گا کہ اس کا کیا معیار ہے، اس کی کیا عالم ہے، اس کا کیا مراتب ہے۔ یہ تمام تر کسی شخصیت کا کردار اس وقت ظاہر ہوگا جب وہ گفتگو کرے گا۔ تو اگر بس اسی دعا سے میں اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کرتے ہیں اپنے گفتگو ختم کروں گا کہ مولا تعالیٰ جو کچھ بھی تعلیمات دین کے سلاسل سے وابستہ حضرات سے ہم تک پہنچی ہے، وہ تعلیمات پر عمل پیدا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اپنی زبانوں کو ہر قسم کے جھوٹ اور مکر اور فریب سے بچا کر حق گفتگو اور سچی گفتگو پر غالب فرمائیں۔ تمام تر بزرگان کے فیوز و برکات ہم پر مظاہر فرمائیں۔ ہم تمام کو بزرگان سے سچے معنوں میں وابستہ ہونے اور ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم تمام کو زبان
کے ہر درد و غبار سے محفوظ رکھ کر اپنے ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، ایمان کی حالت میں زندگی اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ واقعی